السلام علیکم ناظرین امیر غیاث الدین کرتئی نے خلوص دل سے سلطان ملک مظفر کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا اور اسے ہمراہ لے کر دمشق کے شاہی محل کی جانب بڑھا۔ وہ شاہی محل کیا تھا؟ بس کچھ ہی آثار باقی تھے۔ امیر غیاث الدین نے دمشق کا انتظام سنبھالنے کے بعد کافی حد تک اس کی مرمت کروا دی تھی۔ شاہی محل میں قیام کے بعد سلطان ملک مظفر نے جوشیلے انداز میں بچی کچی رعایا کی بھرپور دلجوئی کی۔ دوسرے دن سلطان ملک مظفر نے دمشق کے اطراف میں صلیبی لٹیروں کی لوٹ مار کی خبر پا کر ان کی سرکوبی کے لیے متعدد چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کیے۔ سلطان ملک مظفر نے اس امر سے فارغ ہونے کے بعد امیر غیاث الدین کی جگہ اپنے رفقا میں سے ایک امیر کو والی دمشق مقرر کر دیا۔ یہ عمل دوسرے مملوک امراء کو بے حد ناگوار گزرا۔ بلاد شام اگرچہ سلطان ملک مظفر کے تصرف میں آ چکا تھا، مگر یہ بیبرس اور ان مملوک امراء کی کڑی محنت کا ثمر تھا جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تتاریوں کو ہزیمت دی اور انہیں پے در پے حملوں کے ساتھ پیچھے کی جانب دھکیل دیا تھا۔ دوسرا، دمشق میں ابھی ایسے بھی حالات پیدا نہیں ہوئے تھے کہ یہاں تقرری کے تبدل کو ضروری سمجھا جاتا۔ مملوک امراء نے سلطان ملک مظفر کے اس غیر معمولی فیصلے کو گروہ مملوک پر عدم اعتماد سے تعبیر کیا۔ ممکن تھا کہ وہ لوگ سلطان ملک مظفر سے اس بارے میں کڑا جواب طلب کرتے، مگر امیر غیاث الدین نے سلطان ملک مظفر کے دل میں اپنے لیے چھپی ہوئی نفرت کو بھانپ لیا اور مخدوش حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سمجھا بجھا کر خاموش کرا دیا۔ مملوک امیر غیاث الدین کرتئی بخوبی جانتا تھا کہ سلطان ملک مظفر کو دمشق میں اس کا وجود ایک آنک نہیں بھیا، مگر حالات کا تقاضا یہی تھا کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دی جائے جس سے دشمنان اسلام کو یہ تاثر ملے کہ ان کا مضبوط حریف اندرونی انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ ناظرین، کچھ دن بعد کا کسری لبادے میں ملبوس ایک گھڑ سوار شام کے وقت دمشق میں داخل ہوا۔ اس کا مٹی سے ہٹا ہوا لباس اس بات کا غماز تھا کہ وہ لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے۔ سلطان ملک مظفر کے دمشق میں قیام کے بعد گھڑ سواروں کی آمد و رفت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ بے وقت کسی کی آمد یا روانگی پر عام لوگوں کو کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ گھڑ سوار اطمینان سے چلتا ہوا ایک سرائے کی جانب بڑھ گیا۔ گھوڑے کو استبل میں باندھنے کے بعد وہ دھیمے قدموں اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں کچھ لوگ قہوہ پینے میں مشغول تھے۔ ان کے لبوں پر حالات حاضرہ کی باتیں تھیں۔ خاکستری لبادے والا شخص اپنے لیے جگہ ڈھونڈ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ قہوے میں مشغول رہا، پھر اس نے سرائے کے ملازم کو اپنی جانب بلایا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے لبادے میں کوئی چمکتی ہوئی چیز نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور تیزی سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس پر رکھتے ہوئے اس چیز کو پوشیدہ کر دیا۔ ملازم اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس نے تیزی سے منع کر دیا۔ ملازم تعجب سے اسے تکنے لگا، کیونکہ وہ یہ جان چکا تھا کہ وہ چمکدار چیز ایک انگوٹھی تھی۔ جاؤ، یہ اپنے مالک کو دے دو، وہ سمجھ جائے گا۔ خیال رکھنا کہ کسی دوسرے کی نظر اس پر نہ پڑے، وہ مختصراً بولا۔ ملازم کچھ دیر تک اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب وہ ناکام رہا تو کندھے اچکا کر ایک طرف بڑھ گیا۔ اجنبی نے غیر محسوس انداز میں اپنی عقابی نگاہیں چاروں جانب دوڑائیں۔ دوسرے لوگوں کو اپنے کاموں میں مشغول پا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ملازم تیزی سے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ ملازم نے اس کے قریب آتے ہی اسے ایک جانب چلنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ملازم اسے ساتھ لیے سرائے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دور آنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رک گیا۔ اجنبی نے ملازم کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا تو اس نے ہاتھ سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے وہ ملازم اسے واپس جاتا دکھائی دیا۔ اجنبی نے ایک بار پھر چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ کوئی خطرہ نہ محسوس ہونے پر وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ضرورت سے زیادہ محتاط دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ ٹھٹے کر پیچھے ہٹا۔ بے خوف اندر چلے آؤ، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ شاید وہ اس آواز سے مانوس تھا، اس لیے وہ اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں بہت مدھم روشنی تھی۔ ایک فربا جسم شخص اسے پلنگ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام دعا کی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، سلطان کئی بار مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ فربا شخص سرگوشی انداز میں بولا۔ راستہ بہت خراب ہے، دوسرا درست حالات کی خبر لینا بھی ضروری تھی، اجنبی نے جواب دیا۔ فربا شخص نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ کیا رہا؟ کام مکمل ہو گیا ہے یا کوئی گڑبڑ رونما ہو چکی ہے؟
کام ہو چکا ہے۔ سلطانی غلام نے بیبرس پر بھرپور حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ صرف زخمی؟ فربا شخص تیزی سے اس کی بات کاٹتا ہوا تیز لہجے میں غرایا، میں نے اپنی بات ابھی مکمل نہیں کی، خاموشی سے سنو۔ اجنبی نے ناگواری کا اظہار کیا۔ بیبرس زہر بجھے خنجر سے زخمی ہو کر زمین پر گر گیا تھا اور اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھالتے ہوئے سلطانی غلام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے وہی خنجر اپنے جسم میں اتار کر خود کو بھی ہلاک کر دیا۔ 3 دن تک بیبرس کے خیمے کے گرد سخت پہرا رہا، کسی کو بھی وہاں پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے مجھے وہاں رکے رہنا پڑا۔ سلطان کو تمہاری کیفیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، وہ صرف بیبرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا۔ فربا شخص اس کی تمہید سے اکتایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہی تو بتا رہا ہوں، اگر سلطان نے کوئی سوال کیا تو اسے کیا جواب دو گے؟ پوری طرح بات سن لو تاکہ سلطان کو بتانے میں آسانی ہو۔ 3 دن تک بیبرس کے ساتھیوں نے معاملہ دبائے رکھا اور پھر آپس میں صلاح و مشورہ کے بعد انہوں نے بیبرس کی موت کا اعلان کر دیا۔ میرا اپنا یہی خیال ہے کہ بیبرس اسی دن مر گیا تھا جس دن اسے زہریلے خنجر کا گھاؤ لگا۔ 3 دن تک اس کے ساتھی حالات کی نزاکت کو سمجھنے اور کسی پوشیدہ لائے عمل کی تیاری میں مصروف رہے تھے۔ تم نے بیبرس کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ فربا شخص کا چہرہ چمکنے لگا۔ لاش تو نہیں دیکھ پایا کیونکہ اس کے ساتھیوں نے کڑے پہرے کے ساتھ اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا، البتہ بعد میں اس کی قبر پر تمام سپاہیوں نے فاتح خوانی کی تھی۔ یہ تو بڑی پرمسرت خبر ہے، مجھے پوری امید ہے کہ سلطان یہ اطلاع پاتے ہی ہمیں مالا مال کر دیں گے۔ وہ بیبرس کو ہر قیمت پر مردہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تم یہ خبر جلد از جلد سلطان تک پہنچا دو، کیونکہ بیبرس کے ساتھیوں نے بھی قاصد روانہ کر دیا ہے جو لشکر کے لیے اگلا علم حاصل کرنے اور پھر اس کی موت کی خبر ساتھ لا رہا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری بات کا وزن کم پڑ جائے۔ اجنبی مسکراتے ہوئے بولا۔ فربا شخص یہ سن کر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا کہ وہ اس وقت شاہی محل روانہ ہو سکے۔ میری واپسی تک تم یہیں رہو، میں غلام کو بھیج دوں گا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے کہہ دینا، اس نے عجلت میں کہا اور اپنا لباس درست کرتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کا پٹ کھولا ہی تھا کہ تلوار کی چمکتی ہوئی نوک اس کی شہرگ پر آ کر ٹک گئی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، مملوک سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ اس کے سامنے موجود تھا جن کی تلواریں اس کی جانب اٹھی ہوئی دکھائی دیں۔ موت کے خوف سے فربا شخص کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ناظرین، دروازہ کھلنے کی آواز پر گل وقوز بری طرح چونک پڑی۔ یہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ غلاموں کو دروازہ کھولنے کی نوبت پیش آتی، اس کی نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ کچھ توقع کے بعد شیخ کبیر الدین اندر داخل ہوا تو گل وقوز کے چہرے پر اطمینان کے سائے پھیل گئے۔ آج صبح اس نے غلام کو جو پیغام دیا تھا وہ اس نے شیخ کبیر الدین تک پہنچا دیا تھا۔ شیخ کبیر الدین نے گل وقوز کی جانب دیکھا اور پھر دھیمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقص کرنے لگی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس پہنچا۔ گل وقوز خاموش بیٹھی رہی۔ تمہارا ارادہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی، اگر تم پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا، شیخ کبیر الدین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم تو اپنی چاہت کے بلند و بالا دعوے کر رہے تھے، پھر اتنے عرصے تک سانپ کیوں سونگ گیا تھا؟ گل وقوز، ان الفاظ کی میری زندگی میں کوئی قدر و قیمت نہیں، میں ان سے کوسوں میل دور جا چکا ہوں۔ میں صرف تمہاری انا کو شکست دینا چاہتا تھا اور تم خود ہی دیکھ لو کہ 3 سال کی مدت کے بعد میں تمہیں بغیر نقصان پہنچائے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تمہاری ساری تدبیریں رہ گئیں اور میرے محل کے اس کمرے کی مضبوطی نے تمہارے بلند و بالا حسنوں کے پرخچے اڑا دیے۔ شیخ کبیر الدین استحیا لہجے میں بولا۔ گل وقوز کو اس کی زبانی علم ہوا کہ اس کمرے میں اس نے اپنی زندگی کے 3 سال گزار دیے تھے۔ 3 سال کی مدت، ممکن ہے کہ شیخ کبیر الدین اسے متاثر کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہو۔ ایک خیال اس کے ذہن میں اود کر آیا، گل وقوز، مجھے جانے کیوں تم سے ہمدردی ہو رہی ہے، ورنہ میری بات نہ ماننے والوں کے ساتھ جو حشر یہاں کیا جاتا ہے شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ میں تم جیسی جرأت مند لڑکیوں کو یوں ضائع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تمہاری صلاحیتوں کو نقطۂ عروج پر دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ یعنی میں یہ سمجھوں کہ تم مجھے شریک حیات بنانے کے بارے میں مبالغہ آمیزی سے کام لے رہے تھے۔ گل وقوز اس کی باتیں سن کر کسی قدر مطمئن ہو گئی۔ شیخ کبیر الدین نے گل وقوز کی بات سن کر بلند کے کہا لگایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنی نادان بھی ہو سکتی ہو۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی تو مجھے میرے وطن سے یہاں کیوں لے؟
اور 3 سال تک یوں قید رکھنے کے پیچھے تمہارا کیا مقصد کار فرما تھا؟ گل وقوز تلخی سے بولی، وہ لوگ تمہیں ہر قیمت پر جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے اور میں نے تمہیں نئی زندگی دی، میرا یہ احسان کافی نہیں ہے کیا؟ شیخ کبیر الدین نے کہا، میں اس احسان کے پیچھے کار فرما وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ گل وقوز بولی، تمہارے اندر موجود مخصوص صلاحیت کا اپنے حق میں استعمال ہے۔ شیخ کبیر الدین معنی خیز انداز میں بولا۔ گل وقوز اس کی بات پر پریشان ہو کر رہ گئی۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ گل وقوز دھیمے لہجے میں بولی، کچھ ہی دنوں میں سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ میں تمہیں چند دن کے لیے اس کمرے کی قید سے آزادی بخش رہا ہوں، صرف اس اعتماد کے ساتھ کہ تم مجھے کسی قسم کا دھوکہ نہیں دو گی اور میرے مقصد کی تکمیل کے لیے میرا مکمل ساتھ دو گی۔ شیخ کبیر الدین سپاٹ لہجے میں بولا، اگر تمہیں مجھ پر ایسا پہلے دن سے بھروسہ ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ گل وقوز تیز لہجے میں بولی، گل وقوز، کہتے ہیں کہ جب تک سونے کو بھٹی میں نہ ڈالا جائے وہ کندہ نہیں بنتا۔ تمہارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ اس بات کا متقاضی تھا کہ تمہارے اندر آزادی کے لیے شدید تڑپ پیدا کر دی جائے اور تمہیں یہ احساس دلایا جائے کہ آزادی کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تمہاری باتوں سے میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ گل وقوز نے بیزاری کا اظہار کیا۔ شیخ کبیر الدین اس کی بات پر فقط مسکرا کر رہ گیا۔ بے فکر رہو، کچھ ہی دن کی بات ہے، سب کو سمجھ جاؤ گے۔ اگر میں فرار ہو گئی تو؟ شیخ کبیر الدین نے اس کی بات پر زہر خوند کے کہا لگایا اور نفی میں سر کو جنبش دینے لگا۔ گل وقوز، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہاں سے کبھی فرار نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا اندازہ تو تمہیں بحر کی فضا دیکھنے کے بعد پہلی ہی فرصت میں ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بحر کا صفاق موسم دیکھنے کے بعد تم میری خواہش کی تکمیل سے انکار کبھی زبان پر نہ لا سکو گی۔ شاید مجھے کچھ اندازہ ہو، اندازوں اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے گل وقوز۔ بہرحال تم ایک بار پھر اچھی طرح غور و خوض کر لو اور میری مکمل اطاعت و فرما برداری، یا پھر اسی کمرے میں بقیہ ساری زندگی۔ کل صبح تمہیں اپنے پاس بلواؤں گا، اب تم آرام کرو۔ شیخ کبیر الدین نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ گل وقوز اس کے جانے کے بعد گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شیخ کبیر الدین اسے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا یہ دعویٰ تھا کہ گل وقوز اس کے محل سے فرار نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف وہ اسے اپنی قید میں رکھے ہوئے تھا۔ یہ دونوں متضاد عوامل گل وقوز کو حالات حقیقی نوعیت سمجھنے میں دشواری پیدا کر رہے تھے۔ گل وقوز کو اس بات کا اطمینان ہو چکا تھا کہ شیخ کبیر الدین اس سے شادی کرنے کا خواہش مند نہیں ہے، بلکہ وہ اسے کوئی پراسرار مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کی نوعیت شیخ کبیر الدین کی ذات کی طرح ہی مخفی تھی۔ گل وقوز یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع تو میسر آ رہا ہے۔ مستقبل کے بارے میں وہ حالات کی آگاہی کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکتی تھی۔ ناظرین، وہ قریباً بھاگتا ہوا پہنچا۔ وہاں موجود دوسرے لوگ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ نوورد کی حالت خاصی بگڑی دکھائی دی کیونکہ وہ منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ کئی بار تو اس کا سانس اکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی حالت خراب پر وہاں موجود لوگوں کے چہروں پر تفکرات لرزنے لگے۔ ان میں سے ایک نے اشارہ کیا کہ نوورد کو پانی پلایا جائے۔ پانی کے چند گھونٹ جب نوورد کے حلق سے اترے تو اسے سکون ملا، اور وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں تسلی دینے لگا، جس پر ان کے چہرے مطمئن ہو گئے۔ وہ 20 کے قریب تھے اور ایک کشادہ غار میں مقیم تھے۔ چہروں سے ان کی قومیت واضح نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کچھ لوگ تو مسلمانوں کی طرف بارش تھے تو کچھ نصرانی وضاقتہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اگر طبیعت کچھ سنبھل چکی ہے تو اتنی بھاگ دوڑ کی وجہ بتاؤ، ایک بڑی شخص مخاطب ہوا۔ اس کے لب و لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس گروہ کا سردار ہے یا شیخ ہے۔ نوورد ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ باہر ایک عجیب بات دیکھی تو آپ کو اطلاع دینے کے لیے چلا آیا۔ اس سرد موسم میں کیا دیکھ لیا ہے تم نے؟ شیخ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ایک زبردست قافلہ کئی فرلانگ تک پھیلا ہوا۔ اس کا چہرہ فرتے جوش سے پھیلنے لگا۔ سب لوگ اس کی بات پر یوں اچھلے جیسے زمین میں سے بچھو نکلے ہوں۔ بے وقوف، قافلہ نہیں، یقیناً کوئی لشکر ہوگا۔ قافلے اتنے طویل نہیں ہوا کرتے۔ کیا اس میں گھڑ سوار اور پیدل لوگ بھی موجود ہیں؟ اور ان میں سے کچھ گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے علم ہیں؟ شیخ نے پوچھا تو اس نے سروت سے گردن ہلائی۔ کہاں دیکھا انہیں؟ 3 کوس دور چیلوں کے پہاڑی درے کے نیچے۔ تمہارا اشارہ نشیبی میدان کی جانب ہے۔ شیخ کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا وہ لوگ وہاں خیمہ زن ہیں یا گزرتے دیکھا انہیں؟ وہ تیزی سے کاف کی وادی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ رات وہاں پہنچ جائیں گے اور ممکن ہے کہ رات اسی وادی میں بسر کریں۔ شیخ موقع اچھا ہے، ہم خاموشی سے ان میں شامل ہو جائیں گے، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی قریباً ختم ہونے والا ہے۔ ایک دوسرا شخص بولا، شیخ ابا ہاشم صحیح کہہ رہا ہے، لشکر میں 15-20 لوگوں کے شامل ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی وہ لوگ جان پہچان کے چکر میں پڑتے ہیں۔ ایک اور شخص نے تائید کی، تم لوگ جس زاویے پر سوچ رہے ہو میں اس پر غور کر چکا ہوں، فی الوقت میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے خراب موسم میں یہ لشکر ان علاقوں میں کیا کر رہا ہے۔ ان کی منظر سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی الخانی لشکر ہے جو مراگا کی سمت جا رہا ہے، یا پھر یہ کوئی الخانی سلطنت کا حریف لشکر ہے جو ان پر حملہ آور ہونے کے لیے یہ دشوار راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ شیخ، ایک شخص بولا، یہ بات تو ہمیں ان لوگوں کے بیچ میں پہنچنے پر ہی معلوم ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، میرے خیال میں ہمیں یہاں کی آسرائیوں میں وقت برباد کرنے کی بجائے فوراً اپنا سامان سمیٹ کر ان کے تعاقب میں روانہ ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم رات ہونے پر بآسانی ان میں شامل ہو جائیں۔ اگر اس لشکر نے کاف کی وادی میں قیام نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ایک شخص نے خدشہ ظاہر کیا۔ شیخ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سامان سمیٹنے کی ہدایت کی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان کندھوں پر اٹھائے تیز رفتاری سے سنگلاخ راستوں پر بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز تھی۔ پہاڑی وادی کے نشیب و فراز پر ان کے قدم یوں پڑتے جیسے وہ میدانی علاقوں میں سفر کر رہے ہوں۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ کاف کی وادی میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں اس لشکر کا آخری حصہ دکھائی دیا۔ لشکر نے ان کے خدشے کے مطابق وہاں پڑاؤ نہیں ڈالا، بلکہ سفر کو جاری رکھا تھا۔ شیخ نے صورتحال دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ بلئی راستوں پر سفر جاری رکھیں تاکہ وہ کچھ دور جا کر ان میں شامل ہو سکیں۔ مسلسل مسافت کے بعد وہ اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے وہ آسانی سے لشکر میں شامل ہو سکتے تھے۔ لشکر کے آخری حصے میں پیادہ سپاہی شامل تھے، اس لیے انہیں ان میں شامل ہونے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ان کی موضوع مطلع سے انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ الخانی لشکر ہے جو اپنے دارالخلافہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شیخ کا اندازہ درست ہی تھا، وہ ہلاکو خان کا لشکر تھا جو کوکاف کے زیر نشیبی میدان سے گزرتا ہوا مراگا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہلاکو خان کو تقریب کرولتائی کے نکاح سے قبل مراگا پہنچنا تھا۔ مراگا میں اس کے کئی ہم خیال دوست موجود تھے جنہیں فوری طور پر حرکت میں لا کر وہ اپنے عزم میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اگر اسے کسی قسم کی تاخیر کا سامنا ہو جاتا تو اس کے خیر خواہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سفر کی رفتار پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ جہاں تتاری لشکر وطن واپسی پر بے حد مسرور تھا، وہیں انہیں ارض مقدس میں ہلاک ہونے والے اپنے عزیزوں کا بھی گہرا رنج تھا۔ خزاں کا موسم قریباً ختم ہو چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ رات کے وقت انہیں سفر کرنے میں خاصی دشواری پیش آنے لگی۔ رات کو تیز ہواؤں کے جھکڑ چلتے اور ہوا میں خنکی اس قدر بڑھ جاتی کہ اعضاء شل پڑ جاتے۔ شراب کی گرمی بھی جسمانی حرارت کو برقرار رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ منگولوں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً موسم کی تبدیلی کے باعث بلائی علاقوں میں جانے سے گریز کرتا۔ یہ اس وحشی قوم کی ہمت تھی کہ وہ ان سرد علاقوں میں طویل عرصے سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ شیخ نے کمال چالاکی سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ ہلاکو خان کا لشکر ہے جو تقریب کرولتائی کے انعقاد سے پہلے مراگا پہنچنا چاہتا ہے۔ ہلاکو خان کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ وہ اپنے اگلے اقدام کے بارے میں غور کرنے لگا۔ اس کا بدترین دشمن اسی لشکر کے اگلے حصے میں موجود تھا۔ وہاں تک پہنچنا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا جس کا حل ڈھونڈنے کے لیے شیخ کا ذہن پوری طرح متحرک تھا۔ ناظرین، متی الدین اس دبلے پتلے نوجوان کی جرت پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے نہایت خوبصورتی سے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں نہ صرف بہت زیادہ جانتے ہیں بلکہ اس کی حرکات و سکنات پر بھی پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان ابھی تک اس کے سامنے کھڑا تھا، اب اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ متی الدین نے اپنی سانسیں درست کیں اور کھنکار کر بولا، میں سمجھ چکا ہوں کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہو جو میری نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بتانے والی بات نہیں بلکہ یوں کہو کہ ہم لوگوں نے تمہیں قریب آنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ نوجوان اس کی نادانی پر چہکا، پھر تم مجھے بتا ہی ڈالو کہ تم کون لوگ ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ متی الدین نے کہا، دراصل ہمارے ایک دوست کی ایک چیز غلطی سے تمہارے پاس پہنچ گئی ہے، ہمیں صرف اس کی واپسی مقصود ہے۔ نوجوان سنجیدگی سے بولا۔ متی الدین ایک بار پھر اس گمنام چیز کے ذکر پر جھنجھلا سا گیا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو،
صرف ایک بار مجھے اس چیز کا نام بتا دو جو میرے پاس ہے، میں خود دونوں ہاتھ باندھ کر تم لوگوں کو لوٹا دوں گا۔ خدا کی قسم ہے، میں اس بے نام چیز کے بار بار ذکر سے عاجز آ چکا ہوں۔ متی الدین منت کرتے ہوئے بولا۔ متی الدین، اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا نام بتا کر اس کی اہمیت تم پر واضح نہیں کرنا چاہتے، بلکہ بار بار تمہیں یہی احساس دلاتے رہے کہ تم ہماری کھوئی ہوئی چیز جو تمہیں کہیں گری پڑی ملی تھی ہم لوگوں کو لوٹا دو۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو مجھے کہیں سے ملی ہے، اور وہ تمہاری کھوئی ہوئی چیز ہے۔ اگر تم مجھے ذرا سا اشارہ ہی دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ اس چیز کا اشارہ تک بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ تم اس کے بارے میں جاننے کے بعد یقیناً تجسس کا شکار ہو جاؤ گے، اور پھر اس کی ٹھو لگانا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس چیز سے ہماری سلامتی وابستہ ہے۔ نوجوان نے عمدگی سے اسے ٹال دیا۔ چلو یوں ہی صحیح ہے، متی الدین تیزی سے بولا۔ تم مجھے اس طرح تو سمجھا سکتے ہو کہ وہ چیز پتھر یا دھات کی ہے، یعنی سخت یا گھریلو استعمال کی چیز ہے، جیسے پوشاک وغیرہ سے وابستہ، یا پھر عورت کی زینت سے متعلقہ ہے۔